السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. آج 8 اگست 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہاں سے آپ کو روزانہ ملے گا سعودی عربین ریال کا ریٹ اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات. انڈونیشیا کے صدر سے سعودی قیادت کا اظہار ہمدردی. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے زلزلے سے ہونے والے جانی نقصان پر انڈونیشی صدر اور جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں سے اظہار تعزیت کیا. انہوں نے تعزیتی پیغام میں سعودی عوام و حکومت کی طرف سے پرسا دیا. شاہ سلمان نے زلزلے میں زخمی ہونے والوں کی فوری شفا کی آرزو ظاہر کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انڈونیشی بھائیوں کو ہر آفت اور ہر بلا سے اپنی حفاظت میں رکھے. پبلک کنٹرول بورڈ سے سرکاری ادارے آن لائن مربوط. سعودی عرب کی تمام وزارتوں اور محکموں کو پبلک کنٹرول بورڈ سے آن لائن مربوط کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا. آئندہ سرکاری خط و کتابت کاغذی فائلوں کے تبادلے کی بجائے آن لائن ہوگی. آن لائن خط و کتابت 14 شعبوں میں ہوگی. شراب کشید کرنے والے 2 غیر ملکی گرفتار. مکہ مکرمہ مقدس شہر میں گشتی فورس کے دستے نے الجورانہ میں الصحوہ روڈ پر شراب کشید کرنے والی بھٹی دریافت کر کے بھٹی چلانے والے 2 ایتھوپین گرفتار کر لیے. شراب کے 61 برمیل ضبط کر لیے گئے. ہر ایک میں 55 لیٹر شراب بھری ہوئی تھی. اس کے علاوہ 90 بوتلیں بھی شراب کی برآمد ہوئیں. وقوف عرفہ 20 اگست کو ہوگا. ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ اس مرتبہ ذوالقعدہ کا مہینہ 29 روز کا ہوگا. یکم ذوالحج 12 اگست اتوار کو ہوگا. عید الاضحیٰ 21 اگست کو ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصل فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گی. بائیکاٹ پر کینیڈا سالانہ 6 ارب ریال کی منڈی سے محروم. سعودی عرب کینیڈا سے سالانہ تقریباً 5.9 ارب ریال مالیت کا سامان درآمد کر رہا تھا. تجارتی سرمایہ کاری اور سفارتی تعلقات ختم ہونے پر کینیڈا 5.9 ارب ریال کی سالانہ تجارت سے محروم ہو جائے گا. کینیڈا کو سعودی ویژن 2030 سے تعلق رکھنے والے اربوں ڈالر کے منصوبوں سے بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا. داخلی معلمین پر ایک اور پابندی. مکہ مکرمہ میں وزارت حج و عمرہ نے داخلی عازمین کو حج کرانے والے اداروں اور کمپنیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حج رہنمائی کے لیے اپنے ہمراہ کسی بھی عالم یا مبلغ کو اس وقت تک نہ لے جائیں جب تک ان کا اجازت نامہ نہ حاصل کر لیں. وزارت اسلامی امور سے اجازت نامہ لینا ضروری ہوتا ہے. یومیہ ٹریفک خلاف ورزیوں کی تعداد 33,000. سعودی محکمہ ٹریفک نے واضح کیا ہے کہ 1438 کے دوران سعودی عرب بھر میں یومیہ ٹریفک خلاف ورزیوں کا ریکارڈ 33,000 کا ہے. سعودی عرب میں اس سال کے دوران 12,17,804 ٹریفک خلاف ورزیاں ہوئیں. یومیہ اوسط 33,000 خلاف ورزیوں کا رہا. خلاف ورزیوں میں مکہ مکرمہ ریجن پہلے نمبر پر، ریاض دوسرے اور الشرقیہ تیسرے نمبر پر رہا. خوراک کے گمراہ کن اشتہارات پر 1 ملین ریال جرمانہ. سوشل میڈیا پر مشاہیر کی جانب سے کھانے پینے کی اشیاء کے تمام اشتہارات کی جانچ پڑتال سعودی FDA کرے گا. عمل درآمد 3 ماہ بعد شروع ہوگا. کھانے پینے کی جو چیز سعودی FDA کے معیار پر پورا نہیں اترے گی، اس پر $1 ملین کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا. کینیڈا میں سعودی طلباء اپنے وطن واپس چلے جائیں. کلچرل بیورو. کینیڈا میں سعودی سفارت خانے کے تحت کلچرل بیورو نے تمام سعودی طلباء کو ہدایت کی ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر واپس چلے جائیں. جاری ہونے والے اعلامیہ میں کہا گیا کہ اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء سمیت ذاتی خرچ پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور ان کے اہل خانہ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ موسم گرما ختم ہونے سے پہلے وطن واپس جانے کے لیے بیورو سے رابطہ کریں. موصول ہونے والی ہدایت کے مطابق سعودی عرب نے کینیڈا میں اسکالرشپ، تربیتی اور تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ موقوف کر دیا. لہذا تمام طلباء گرما ختم ہونے سے پہلے وطن واپس چلے جائیں. سعودی ایئر لائن کی ٹورنٹو کے لیے تمام پروازیں معطل. سعودی ایئر لائن نے ٹورنٹو کے لیے تمام پروازیں معطل کر دیں. السعودی ایئر لائن نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ ٹورنٹو کے لیے جانے والی تمام پروازوں کی بکنگ فوری طور پر روک دی گئی ہے.
نیز 13 اگست سے ٹورنٹو جانے اور آنے والی تمام پروازیں معطل ہو جائیں گی۔ جن مسافروں نے ٹورنٹو جانے یا وہاں سے آنے کے لیے سعودی ایئر لائن کی بکنگ کر رکھی ہے، انہیں ٹکٹ منسوخ کرنے یا روٹ تبدیل کرنے کی تمام فیسیں معاف ہوں گی۔ ٹکٹ منسوخ کرنے والے مسافر اگر چاہیں تو قیمت بھی واپس لے سکتے ہیں۔ کینیڈا میں زیر علاج سعودیوں کو دیگر ممالک منتقل کیا جائے گا۔ کینیڈا میں زیر علاج سعودی شہریوں کو دیگر ممالک منتقل کیا جائے گا۔ وزارت صحت آئندہ مریضوں کو علاج کے لیے کینیڈا روانہ نہیں کرے گی۔ کینیڈا کے ساتھ صحت کے شعبے میں تعاون معطل کر دیا گیا۔ وزارت صحت کو اعلیٰ حکام کی طرف سے ہدایت موصول ہو گئی ہے۔ اس سے قبل سعودی عرب نے کینیڈا میں زیر تعلیم اپنے طلباء کو دیگر ممالک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جعلی پلے اسٹیشن فروخت کرنے والے ادارے کے خلاف کارروائی۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے جعلی تجارتی مارکوں والے الیکٹرانک گیمز فروخت کرنے پر متعلقہ ادارے کے خلاف قانونی کارروائی کر دی۔ ادارے کے مالک کی تشہیر مقامی اخبارات میں خود اس کے خرچ پر کی جائے گی، جبکہ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی اور صارفین کو غیر معیاری سامان معیاری ظاہر کر کے فروخت کرنے کے جرم میں جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ اسے 1 برس تک قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانے یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا دی جا سکے گی۔ تجارتی ادارے نے پلے اسٹیشن معروف تجارتی مارکہ چسپاں کر کے فروخت کیے تھے، جس کی جعلسازی کو پکڑ لیا گیا تھا۔ الشرقیہ اور ریاض میں آج اور کل آندھی اور بارش کا امکان۔ ماہر موسمیات معاذ الاحمدی نے واضح کیا ہے کہ منگل اور بدھ کو مشرقی ریجن اور ریاض میں گرد و غبار کے طوفان اور موسلا دھار بارش کا قوی امکان ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعض علاقے بھی اس ہفتے کے اختتام اور آئندہ ہفتے کے شروع میں بارش کی زد میں ہوں گے۔ الاحمدی نے توجہ دلائی کہ رواں ہفتے میں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، طائف، باہا، جازان، نجران اور ابہا میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ آج اور کل گرد و غبار کا طوفان بھی متوقع ہے۔ غیر ملکی ائمہ اور مؤذن مساجد سے برطرف کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے واضح کیا کہ سعودی عرب کی کسی بھی مسجد میں غیر ملکی مؤذن اور امام تعینات نہیں ہوں گے۔ فی الوقت جو غیر ملکی مؤذن یا امام کے طور پر کام کر رہے ہیں انہیں اس سے روک دیا جائے گا۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ بہت ساری مساجد میں اس طرح کا غلط رواج چل رہا ہے، اسے قابو کیا جائے گا۔ وہ مشرقی ریجن میں وزارت کی شاخ میں موجود صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وزارت کے جن اہلکاروں کے پاس گاڑیاں تھیں وہ انہیں غیر قانونی طریقے سے استعمال کر رہے تھے، ان سے گاڑیاں واپس لے لی گئیں۔ عید الاضحیٰ پر بینک 17 اگست سے 26 اگست تک بند۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب بھر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر بینک، انویسٹمنٹ کمپنیاں اور انشورنس کمپنیاں 16 اگست 2018 جمعرات کی ڈیوٹی کے بعد بند ہوگی اور 26 اگست تک چھٹی رہے گی۔ ساما نے توجہ دلائی کہ بینکوں کو مشاعر مقدسہ، بری سرحدی چوکیوں، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر حج موسم کے دوران جمعہ اور ہفتہ سمیت اپنی شاخیں کھولنے کی ہدایت کر دی گئی تاکہ حج، عمرہ اور زیارت پر آنے والوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ساما نے واضح کیا کہ ترسیل زر کا سلسلہ اتوار 8 ذوالحج مطابق 19 اگست کو بند ہو جائے گا، پھر 23 اگست کو ترسیل زر کا سلسلہ بحال کر دیا جائے گا۔ اندرون مملکت پیٹرول کے نرخوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وزارت توانائی و صنعت و معدنیات نے اطمینان دلایا ہے کہ 2018 کی تیسری سہ ماہی کے دوران پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وزارت نے تیل کے نرخوں کا جائزہ لے لیا ہے۔ وزارت نے اعلامیہ جاری کر کے توجہ دلائی کہ 91 1 لیٹر پیٹرول 1.37 حلالہ جبکہ 95 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 2.04 ریال میں مہیا ہوگی۔ وزارت نے سال دوران کی دوسری سہ ماہی کے دوران شروع میں اندرون ملک پیٹرول کے نرخوں کا دوسری مرتبہ جائزہ لیا ہے۔ وزارت نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب بھر میں پیٹرول کے نرخ عالمی منڈیوں کو برآمد کیے جانے والے نرخ سے ملتے جلتے ہیں۔ عالمی منڈی کے نرخ داخلی منڈی کے نرخوں پر اثر انداز ہوں گے۔ عازمین میں کوئی وبائی مریض نہیں۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صحت مراکز کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر محمد کلمبان نے واضح کیا کہ یہاں سے آنے والے عازمین میں کوئی بھی کسی وبائی مرض میں مبتلا نہیں پایا گیا۔ 623 کارکن 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔
جی تو دوستو یہ تھا آج 8 اگست 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے, کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے, اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا آئیکن بھی دبائیے تاکہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے.